الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد قال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في عذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب عنيد مناع للخير معتد مريب هذا ما توعدون لكل أواب منيب من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، لائق احترام ماؤں اور بہنوں، گزشتہ کا جو خطبہ میں نے دیا تھا سورہ قاف کی چند آیات تلاوت کی، جس میں اللہ تبارک و تعالی انسان کا وہ زندگی کا حصہ جب اس دنیا سے اختتام پذیر ہوتا ہے، وہ مرحلہ بیان کیا ہے جہاں سے آخرت کا پہلا دن شروع ہوتا ہے، جو دنیا کا آخری دن ہوتا ہے۔ یہ ہر ایک کو آنا ہے، ہر ایک اس پر سے گزرنا ہے۔ وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہ حق پیدا کر دیا، الذي خلق الموت والحیاة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزیز الغفور۔ ہم ہی نے زندگی کو پیدا کیا، ہم ہی نے زندگی کو پیدا کیا، ہم ہی نے موت کو پیدا کیا۔ موت کو میں نے پیدا کر دیا ہے، زندگی کو میں نے پیدا کر دیا ہے، اس وجہ سے پیدا کیا ہے ایکم احسن عملا، کون اچھا عمل کرتا ہے یہ دیکھنے کے لیے۔ جو زندہ ہے اس کو مرنا ہے، جو بھی پیدا ہوا ہے اس کو ایک دن فنا ہونا ہے، یہ دنیا چھوڑنا ہے، ایک الگ دنیا میں بسنا ہے۔ یہ حقیقت اللہ تبارک و تعالی نے جا بجا قرآن مجید میں ذکر کیا ہے۔ تو اصل زندگی یہاں کی زندگی نہیں، اصل زندگی وہاں کی زندگی ہے۔ یہ زندگی وہاں کی زندگی کی تیاری کے لیے دیا گیا ہے۔
اللہ تبارک و تعالی نے اس زندگی کو پیدا کیا تو اس زندگی کے اندر انواع و اقسام کے دل لبھانے والے چیزیں رکھ دیے، بڑی ہی آپ کے لیے خوبصورت ترین رنگارنگ دنیا بنا دی۔ انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا لنبلوہم ایہم احسن عملا، ہم نے زمین کے اندر زینتیں رکھ دی، خوبصورتیاں رکھ دی، دل کو کشش کرنے والی چیزیں رکھ دی، دل کھینچنے والی چیزیں رکھ دی۔ زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرہ من الذهب والفضة والخیل المسومة والانعام والحرث ذلك متاع الحیات الدنیا، یہ دنیا ہے جس کے اندر تمہیں عورتوں کی محبت، شہوت۔ زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین، اولاد، والقناطیر المقنطرہ، بڑے بڑے ڈھیر سارے سونے کے خزانے، والخیل المسومہ، گھوڑے نشان زدہ گھوڑے، آج کے زمانے میں کاریں، والحرث، کھیتیاں، ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ دنیا کی متاع ہے، برتنے کا سامان ہے، اسے ہم نے خود تمہارے دل میں جگہ دی ہے، یہ کشش ہے، دل لبھانے والی چیزیں ہیں، اس کے پیچھے بھاگتے ہو تم، لیکن یہ چیک ہے کہ تم یہ دیکھے جو آنکھوں سے دیکھ رہے ہو اس کے پیچھے بھاگتے ہو یا اندیکھے خدا کے پیچھے بھاگتے ہو۔ اللہ اپنے آپ کو چھپا کے رکھا ہے، اللہ اپنے آپ کو چھپا کے رکھا ہے اور کہا ہے کہ دیکھو یہ دکھنے والی چیزیں ہیں، اور اندیکھا ایک رب تمہارا ہے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، جس نے تم سے بڑی محبت کی ہے، 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا رب ہے تمہارا، جس میں تمہارے لیے ایک حقیر سے پانی سے زندگی بنا دی، اسی حقیر سے پانی سے کسی کو عورت بنا دیا، اسی حقیر سے پانی سے کسی کو مرد بنا دیا۔ هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، کہ بے شک انسان پر ایک ایسا وقت بھی آ چکا ہے کہ وہ کوئی قابل ذکر چیز ہی نہیں تھا۔ کسی کی عمر 25 سال ہے تو 25 سال پہلے کہاں تھا، کس نام سے تھا، کون جانتا تھا، اس کے دوست کون تھے، اس کے ماں باپ کون تھے، کسی کو پتہ نہیں تھا، قابل ذکر چیز ہی نہیں تھا۔ انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج، ہم ہی نے اس کو پیدا کیا ایک حقیر نطفے سے، ایک حقیر پانی سے، گندگی سے اس کو ہم نے پیدا کیا۔ کیوں؟ نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا، کہ ہم نے اس کو آزمانا ہے، سننے والا بھی بنایا، دیکھنے والا بھی بنایا، کہ یہ رب کی طرف بھاگ کے آتا ہے، اندیکھے رب کی طرف آتا ہے یا دکھنے والی چیزوں میں گم ہو جاتا ہے۔ یہ دیکھنا مقصود تھا اصل میں اللہ تبارک و تعالی کو، تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ دنیا بنائی، یہ دنیا بنا کے اللہ تبارک و تعالی نے اس میں خوبصورت چیزیں سجائی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ ایک بہترین معاملہ کیا۔ ظالم نہیں ہے، ڈکٹیٹر نہیں ہے، سزا دے کے خوش نہیں ہوتا، اسے تو بڑا رنج ہوتا ہے۔ ماں اپنے بچے کو ڈالے گی کبھی آگ میں، والدین اپنے بچے کو کبھی آگ میں ڈالیں گے، اللہ جہنم میں بندوں کو ڈالے گا تو کیوں ڈالے گا؟ وہ تو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے، ایک ماں نہیں، 2 ماں نہیں، 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے بندوں سے۔ ایک رحمت کا حصہ ہے، حدیث قدسی کے الفاظ، اللہ تبارک و تعالی نے رحم کو پیدا کیا، اللہ تبارک و تعالی نے رحمت کو پیدا کیا 100 حصے کی، 100 حصے کی، 99 90 پر 9 حصے اپنے پاس رکھے، ایک حصہ دنیا میں اتارا۔ وہی ایک حصہ ہے جس کی وجہ سے ماں باپ اولاد سے محبت کرتے ہیں، میاں بیوی محبت کرتے ہیں، جانور ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، کیڑے مکوڑے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ جتنی محبت دنیا میں ہے وہ صرف اللہ کے حصص میں سے ایک حصہ ہے، جو 99 اپنے پاس رکھا ہے وہ کتنا بڑا رحیم ہوگا۔ ایک حصے میں تم تڑپ جاتے ہو،
ایک حصے میں تم اولاد کو کوئی ذکر پہنچے، کوئی تکلیف پہنچے، کوئی مار، کوئی زخم پہنچے تو دل تڑپ کے آتا ہے۔ دوسروں کا بچہ روتا ہے تو سر میں درد ہوتا ہے، اپنا بچہ روتا ہے تو دل میں درد ہوتا ہے۔ اپنی اولاد کے لیے راتوں کی نیندیں حرام کرتے ہو، اپنی اولاد کے لیے اپنی کمائی ہوئی خون پسینے کی کمائی لٹانے پہ فخر محسوس کرتے ہو، خوشی محسوس کرتے ہو۔ اسی غریب کو 10 روپیے دیے تو دل کٹتا ہے، اپنی اولاد ناہنجار ہو، ناخلف ہو، اس کو بھی 1000 روپیے دیے تو دل خوش ہوتا ہے۔ بیٹا کھاتا ہے تو باپ کا پیٹ بھر جاتا ہے، ماں کا پیٹ بھر جاتا ہے۔ یہ محبتیں جو ایک حصہ اللہ نے دنیا میں رکھی ہیں، اس کا یہ نتیجہ ہو تو 99 حصے اپنے رب نے اپنے پاس رکھے ہیں تو کتنا بڑا رحیم ہوگا، کتنا بڑا فضل والا ہوگا، جتنا بڑا کریم ہوگا، کتنا بڑا رحمان ہوگا، کتنا بڑا رحم کرنے والا ہوگا۔ تو اللہ کو کیا پڑی ہے کہ وہ بندوں کو سزا دے؟ یہی تو اللہ تبارک و تعالی کہتا ہے کہ ما يفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما، کہ اللہ کو کیا پڑی ہے کہ تمہیں سزا دے کہ اگر تم ایمان والے اور شکر والے ہوتے۔ اللہ کو کیا ضرورت ہے؟ کیا اللہ ڈکٹیٹر ہے؟ نعوذ باللہ اللہ ظالم ہے؟ بعض لوگوں کی خاصیت ہوتی ہے کہ کسی کو تکلیف میں دیکھتے ہیں تو دل خوش ہوتا ہے، کیا اس طرح اللہ تبارک و تعالی ہے؟ دوسروں کو تکلیف دے کے اللہ خوش ہوتا ہے؟ اللہ جہنم میں ڈال کے بہت خوش ہوگا ہمیں؟ یہی کہ پوچھتا ما یفعل اللہ بعذابکم، ارے میں تمہیں عذاب دے کے کیا کر لوں گا؟ مجھے کیا ضرورت ہے تمہیں عذاب دینے کی؟ ان شکرتم وآمنتم، اگر تم ایمان والے اور شکر گزار بنو تو میں کیوں تمہیں سزا دوں گا؟ مجھے کہاں خوشی ہوتی ہے سزا دے کر؟ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا، اللہ تو شاکر ہے، شکر گزار ہے، الٹا تمہارے اعمال کے بنا پر قدردان ہے تمہارے ایک ایک عمل کا، لاپرواہ نہیں ہے۔ تمہاری ایک ایک نماز کا قدردان ہے حالانکہ اس کی نماز کی ضرورت نہیں ہے، تمہاری ایک ایک تسبیح کا قدردان ہے حالانکہ اس کو تسبیح کی ضرورت نہیں ہے، پھر بھی تمہارے اعمال کو اللہ قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے، شاکر ہے، شکر کرنے والا۔ یہ اللہ کی نسبت کرنا ایک عجیب بات ہے، لیکن اللہ نے اپنی طرف نسبت کی ہے، شکر ادا کرنے والا۔ کیوں؟ قدردان ہے تمہاری نیکیوں کا۔ تو اللہ نے دنیا بنائی، دنیا میں خوبصورتیاں سجائی اور دیکھا صرف یہ کہ بندہ ان خوبصورتیوں میں سے رب کو ڈھونڈ کے اندیکھے رب کی طرف آتا ہے یا ان خوبصورتیوں کو بنانے والے کو بھول کر اسی میں گم ہو جاتا ہے۔ یہ امتحان ہے جو چل رہا ہے، اور اس کا اینڈنگ پوائنٹ وہاں ہوگا جہاں اس دنیا کا آخری دن ہوگا اور اس دنیا کا پہلا دن ہوگا۔ یہی آنکھیں ہوں گی، جب یہ آنکھیں دیکھنے سے بند ہوں گی تو اس دنیا کو دیکھنے لگے گی جہاں آنکھوں کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، دنیا کو آنکھیں کی ضرورت ہے، آنکھ سے دنیا دیکھتا ہے، لیکن آنکھیں بند ہوں گی، ایک دوسری دنیا ہے جہاں آنکھوں کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ پوچھیں گے کیا عجیب منطق بیان کرتے ہو؟ میں کہتا ہوں یہ منطق تم بھی ملاحظہ کرتے ہو، تم بھی ملاحظہ کرتے ہو دنیا میں رہتے ہوئے۔ خواب سوتے میں دیکھتے ہو یا جاگتے میں دیکھتے ہو؟ بتاؤ تو صحیح، وہ بھی دیکھنا ہے نا۔ آنکھیں بند ہوتی ہے تب دیکھتے ہو یا آنکھیں کھلی ہوتی ہیں تب دیکھتے ہو؟ خواب دیکھنے کے لیے آنکھوں کا بند ہونا ضروری ہے، تبھی تمہیں وہ دنیا نظر آتی ہے۔ تو معلوم کر لو حقیقی لحاظ سے ایک دنیا پرے اور بھی ہے جو ان آنکھوں کی ضرورت نہیں ہے۔ جب یہ آنکھیں بند ہوتی ہیں تو وہ دنیا کھلتی ہے، وہ عالم کھلتا ہے، وہاں آنکھوں کی ضرورت نہیں۔ وہ دوسری ایک عالم ہے جہاں پر خود انسان پورے روح کے ساتھ دیکھتا ہے۔ تو وہ عالم جب شروع ہوتا ہے تو وہاں سے منازل شروع ہوتے ہیں، کٹھن تو کٹھن، آسان تو آسان۔ جو اندیکھے خدا کو ان آنکھوں سے نہ دیکھا، پھر بھی اس دنیا میں اس ٹرپلیکین کی زندگی میں ڈرتا رہا،
تو اس کے لیے ان آنکھوں کو جب بند ہوں گی تو اللہ بغیر آنکھوں کے وہ دیکھ لے گا عالم مناظر کو، پھر اس کے بعد اس کے اچھائیاں شروع ہو جائیں گی۔ جہاں گم ہوگا، انہی آنکھوں کو جو کچھ دکھ رہا ہے اسی مادے کے پیچھے گم ہو گیا، اس کے پیچھے رب کو تلاش نہ کیا، تو پھر تو کیا ہے، یہاں آنکھیں بند ہوں گی تو ایک کربناک منظر دیکھے گا جو اس کی ابتدا شروع ہو جائے گی۔ تو اب یہ ابتدا یا اچھی ہو یا بری ہو، لیکن زندگی گزرنا وہاں بھی ہے، وہاں بھی ہے زندگی گزرنا۔ وہ زندگی نہیں ہے، نہیں فنا نہیں ہے، نہیں فنا جسم کو ہوتا ہے، فنا جسم کو ہوتا ہے، روح کے اندر تمہاری زندگی باقی اور تمہارے ساتھ اچھا یا برا سلوک باقی۔ النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا ویوم تقوم الساعہ ادخلوا آل فرعون اشد العذاب۔ آج بھی فرعون کو عذاب ہو رہا ہے، آگ کا عذاب پیش کیا جا رہا ہے۔ النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، روز ہم اس پر آگ کو پیش کرتے ہیں صبح اور شام۔ ویوم تقوم الساعہ، جب قیامت قائم ہوگی، ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، کہہ دیا جائے گا کہ داخل کرو اس کو شدید تر عذاب جہنم کے اندر۔ اب بھی عذاب ہو رہا ہے، اب بھی زندگی ہے، تکلیف دہ زندگی۔ اگر تم نے یہاں اللہ کو پا لیا، میٹھی زندگی، جنت کا لباس، دلہن کی طرح سجایا ہوا بستر، خوشبوؤں سے معطر، پھر اس کے بعد جنت کا ٹھکانہ، جنت کی ہوائیں، پھر اس کے بعد ایک میٹھی نیند، سوئے رہو سوئے رہو سوئے رہو۔ کیوں دنیا میں بڑے تھکا دیے گئے ہو، تم نے ڈر ڈر کے پھونک پھونک کے قدم رکھا تھا، اب ایک لمبی میٹھی نیند سو جاؤ۔ دلہن کو جس طرح بستر پہ لٹا کے سلایا جاتا ہے، حدیث کے الفاظ ہیں، اسی طرح میت کو سلا دیا جاتا ہے بہترین خوشبوؤں میں معطر کر کے۔ یہ زندگی ایک زندگی ہے، پھر اس کے بعد وہاں سے بھی اٹھنا ہے، پھر ایک مراحل ہے، اس سے بھی کوئی چھٹکارا نہیں۔ ہاں، قال قرینہ ھذا ما لدی عتید القیا فی جہنم کل کفار عنید مناع للخیر معتد مریب الذی جعل مع اللہ الہا آخر فالقیاہ فی العذاب الشدید۔ اللہ تبارک و تعالی کہتا ہے ایک دوست اس کا ہوگا، قرین کہتے ہیں دوست کو۔ قال قرینہ ھذا ما لدی عتید، وہ قرین دوست آ کے کہے گا اللہ کے دربار میں، اللہ یہ ہے میرا ساتھی، پکڑ کے کھینچ کے لے آیا ہوں، آج تیرے سامنے کھڑا ہے۔ یہ ہے وہ جو تجھے بھول کے زندگی گزارتا تھا، تیری نافرمانی کر کے خوش ہوتا تھا، سمجھتا تھا کہ پکڑنے والا کوئی نہیں ہے، پوچھنے والا کوئی نہیں ہے، کبھی تیرے آگے کھڑے نہیں ہونا ہے۔ یہ وہ فرشتہ ہے جو مدد کے لیے اللہ تبارک و تعالی ہر انسان کے ساتھ لگاتا ہے۔ دیکھیے انسان پیدا ہوتا ہے تو صرف انسان پیدا نہیں ہوتا، انسان کے ساتھ ایک فرشتہ بھی پیدا ہوتا ہے، ایک جن بھی پیدا ہوتا ہے، ایک دونوں کو ساتھ اللہ تبارک و تعالی رکھتا ہے۔ نیکیوں میں مدد کرتا ہے فرشتہ، برائیوں میں ابھارتا ہے شیطان، ہر ایک کے ساتھ ہے، ایک فرشتہ ہے ایک شیطان ہے۔ فرشتہ ہمیشہ اچھے کاموں کے لیے تمہیں کیا ہے، ابھارتا ہے، لیکن زبردستی کسی کو نہیں دی گئی، نہ فرشتہ زبردستی کرتا ہے نہ شیطان زبردستی کرتا ہے، دونوں کیا کرتے ہیں، دعوت دیتے ہیں۔ گلی سے گزرے، فرسٹ پکچر آیا ہوا ہے، نیو ریلیز، یہ بھی دیکھا، تمہارا اپنا جو شیطان ہے ابھارتا ہے، چلو دیکھو چلو دیکھو چلو دیکھو، تمہارا اپنا جو فرشتہ ہے لگتا ہے کہ نہیں جی نہیں جی، دوسرا پوسٹر بھی تو دیکھو، یہاں دیکھو بیان لکھا ہوا ہے، بعد نماز مغرب تفسیر کا پروگرام ہے مرکز السلام، دیکھو یہ بھی تو دیکھو، یہ بھی ایک دعوت ہے، یہ بھی ایک دعوت ہے۔ جن کے فرشتے اچھائی میں ایک طرح کا غلبہ رکھ لیتے ہیں جسم پر، وہ شیطان کی باتوں میں نہیں آتے، فرشتوں کی باتوں میں آتے ہیں اور آ جاتے ہیں۔ اور جن کے شیاطین ایک طرح کا غلبہ رکھ دیتے ہیں تمہارے جسم پر، وہ فرشتوں کو مغلوب کر دیتے ہیں اور شیطان کی بات مان لیتے ہیں۔ آپ نے کئی مرتبہ دیکھا ہوگا،
جب بھی کوئی اچھائی یا برائی سامنے آتی ہے ایک طرف دل کہتا ہے کہ نہ کرو نہ کرو نہ کرو نہ کرو، غلطی غلطی غلطی، ایک طرف کہتا ہے ارے ایک مرتبہ کر لو نا، کیا مسئلہ ہے، اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، بعد میں جا کے معافی طلب کر لیں گے، کیا ہو سکتا ہے، بہت سے بہت، اللہ تو بڑا رحمان الرحیم ہے، ہم تو امت محمدیہ ہیں، مرحومہ ہیں، کل عبد القادر جیلانی کا دامن پکڑ لیں گے، وہاں جا کے نیاز دے دیں گے، مصطفیٰ قادری کے پاس چلے جائیں گے، ایک مرتبہ کر لو۔ یہ جو پیچھے سے جو کہتا ہے کہ کر لو یہ شیطان ہے، ایک روکتا جو ہے نا وہ کیا ہے، فرشتہ ہے۔ ان دونوں کی مدد کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں میدان میں اتارا ہے، ایسے ہی میدان میں نہیں اتار دیا کہ ہتھیار نہیں ہے کہ کل کے دن کوئی کہے کہ ایک فرشتہ تو نہیں تھا، شیطان ساتھ میں لگا دیا ہے اللہ، ہم تو کیا کریں، نہیں، دونوں کو ساتھ میں لگایا ہے۔ تو شیطان یہاں ابھارتا ہے، فرشتہ وہاں ابھارتا ہے، جس کا دل جو چاہے جب غلبہ پاتا ہے تو وہ فرشتوں کی باتیں میں آتا ہے، لیکن جو مغلوب ہو جاتا ہے وہ شیطان کی باتوں میں آتا ہے۔ اب شیطان کو کیسے کمزور کریں، فرشتوں کو کیسے تقویت دیں تمہارے ساتھ جو ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہر بات میں سکھلا دیا کیسے اس کو ماریں، کیسے اس کو کمزور کریں۔ اللہ کے رسول کے ساتھ بھی تھا شیطان، جب اللہ کے رسول نے کہا کہ ہر ایک کے ساتھ ایک شیطان لگا ہوا ہے تو صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول آپ کے ساتھ بھی ہے؟ کہا کہ ہاں جی میرے ساتھ بھی ہے، لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا میں اسے مسلمان بنا لیا، وہ میرے ساتھ ہی ہے لیکن مجھ پر قابو نہیں کر سکتا، وہ میری دعوت سے وہ خود مسلمان ہو گیا ہے۔ دوسری روایت کے الفاظ میں علماء یہ کہتے ہیں کہ مسلمان تو نہیں ہوا، شیطان کیوں مسلمان ہوتا، لیکن اسے میں انڈر میں کر لیا، میری بات چلتی ہے اس پر، اس کی بات مجھ پہ نہیں چلتی۔ تو یہ شیطان جو ساتھ میں لگا ہوا ہے کمزور کیسے کریں، تو فرمایا کہ ہمیشہ ذکر میں رہو، خاص کر اس کی جگہیں جہاں ہیں جو بیٹھ کے وہ حملے کرتا ہے اس وقت ضرور بالضرور تم ذکر میں رہو۔ پوچھا گیا وہ کیا ہے، کہا کہ بیت الخلا جاؤ تو اس کی اپنی جگہ ہے، بسم اللہ پڑھ کے جاؤ، ورنہ کیا ہے وہ تمہارے اوپر مسلط ہو جائے گا۔ اسی طرح فرمایا کہ رات کو سو تو وہ بھی ایک طرف کھڑا ہوتا ہے، یہ بھی ایک طرف کھڑا ہو جاتا ہے، تو تم آیت الکرسی اور دعائیں پڑھ کے سو اللہ کے نام کے ساتھ، تو فرشتہ حفاظت میں غالب ہو جاتا ہے، یہ مغلوب ہو جاتا ہے۔ پھر صبح اٹھو تو فوری طور پر اٹھتے ہی آپ کیا کرنا ہے، دعا پڑھنا ہے، تو اٹھ کے دعا پڑھتا ہے تو یہ جو سوتا ہے نا اس وقت 3 گرہ لگا دیتا ہے، 3 گرہ سونے والے پر شیطان۔ حدیث کے الفاظ ہیں کہ جب جیسے ہی اٹھتا ہے اور دعا پڑھتا ہے تو ایک گرہ کھل جاتی ہے، پھر اٹھ کے نماز کے لیے وضو کرتا ہے تو دوسری گرہ کھل جاتی ہے، پھر جا کے نماز پڑھتا ہے تو تیسری گرہ کھل جاتی ہے۔ لیکن کہاں نماز، کہاں وضو، کہاں اٹھنا، ہماری صبح 12-1 بجے ہوتی ہیں تو پھر کہاں ہوگا۔ اگر اس طرح سو کے گزارتا ہے تو وہ 3 گرہ باقی رہتے ہوئے شیطان اس کے کان میں پیشاب کرتا ہے، گندگی پر گندگی، شیطان کا پیشاب کان میں۔ کیوں نماز فجر نہیں پڑھی؟ ہمارے اپنے لوگ کتنے پڑھتے ہیں؟ 10% نہیں ہے۔ ہمارے اپنے لوگ کہاں صبح سویرے جاگتے ہیں؟ ان لوگوں کے لیے دیکھیے جو باطل پرست ہیں، برامن ہیں، جن کے لیے کوئی عبادت نہ سیر ہے، نہ پیر ہے، نہ ٹھکانہ ہے، لیکن پھر بھی کبھی وہ صبح سویرے کا وقت ضائع نہیں کرتے۔ عجیب مسئلہ ہے، ہم نے اتنی تاکید ہے، فریضہ ہے، لیکن ہمارے پاس 10% کے لوگ بھی ایسے نہیں ہیں جو نماز فجر کے لیے اٹھتے ہوں۔ تو ہر کوئی صبح سویرے شیطان کا پیشاب کان میں لے کے اٹھتا ہے تو اس کی زندگی سدھرے گی یا بگڑے گی؟ مصائب و آلام آئیں گے یا اچھائیاں آئیں گی؟ بتائیے تو صحیح۔ پھر اس کے بعد اس کو کمزور کرنے کا تیسرا طریقہ بتلایا، وہ کیا ہے؟ ہمیشہ کھانے پینے گھر کے اندر داخل ہونے میں بسم اللہ پڑھتے رہو۔ کیوں؟ ان میں اگر تم بسم اللہ بھولو گے وہ تمہارے ساتھ والا شیطان ہے نا، تمہارے ساتھ کھائے گا، پیے گا، جم بستر پہ تمہارے ساتھ سوئے گا، ہر چیز میں شریک ہوگا، تو موٹا تازہ ہمیشہ تمہارے لیے مغلوب ہونے کا سبب بن جائے گا فرشتے کے سامنے۔ ایک حکایت ہے کہ 2 انسانوں کے، 2 اللہ والوں کے بہت دور کے بعد ملاقات ہوئی تھی، فاصلہ بہت ہو گیا تھا۔ جب ملاقات ہوئی
اس کا جو شیطان تھا اور اس کا جو شیطان تھا وہ دونوں بھی ملاقات کرے. انڈیا والا پاکستان پہنچ گیا اور سعودی پہنچ گیا تو اب وہاں کا یہاں کا دونوں مل رہے ہیں دوست, تو یہ دو شیطان بھی دوست مل رہے ہیں. ارے کیا جی ماشاءاللہ. ایک شیطان نے دوسرے شیطان سے کہا کہ ماشاءاللہ کیا موٹے تازے ہو, کیا جسم بن گیا ہے تمہارا, ہنستے کھیلتے ہو. تو دوسرا شیطان نے پوچھا کہ ارے کیا پوچھتے ہو جی, میری حال دیکھو, ڈھانچہ بن چکا ہوں, نہ جسم پہ گوشت ہے, نہ کھانے کے لیے کچھ ہے, نہ مسکراہٹ ہے. تو دونوں دریافت کرنے لگے. یہ حکایت بالکل صحیح ہے, یاد رکھ لیجئے, بنڈل نہیں کر رہا ہوں میں. یہ حکایت کئی علماء نے اپنے کتابوں میں لکھی ہے اور حکایت کے انداز میں صحیح ہے, حدیث کی تائید ہوتی ہے. تو فرمایا کہ یہ شیطان جو بالکل ڈھانچہ تھا اور جو موٹا تازہ تھا وہ دونوں باتیں کرنے لگے, ارے تمہاری حالت ایسی کیوں ہے اور تمہاری حالت ایسی کیوں ہے, تم تو ڈھانچہ بن کے رہ گئے ہو, ہنسی کا کوئی رمق دمق باقی نہیں ہے, اور یہ کیا ہے موٹا تازہ ہے. تو موٹا تازہ جو تھا اس کہنے لگا کہ بھائی دیکھو بات یہ ہے کہ میرا جو ساتھی ہے نا, جس کے ساتھ میں رہتا ہوں, وہ مجھے کھانے میں شریک کرتا ہے, خوشی میں شریک کرتا ہے, بستر پہ شریک کرتا ہے, ہر جگہ میرے ساتھ ہی رہتا ہے, میں بھی اس کے ساتھ ہی رہتا ہوں, کیونکہ وہ کبھی بسم اللہ پڑھتا نہیں. کھانے کے ساتھ میں بھی بہترین چکن مٹن کھاتا ہوں اس کے ساتھ, پھر وہ جا کے بستر پہ پڑھتا ہے تو میں بھی آرام کی نیند لیتا ہوں, کیونکہ ٹی وی دیکھتے دیکھتے وہ سوتا ہے, تو میرے لیے بھی اچھا ہے, اس کے لیے بھی اچھا ہے. ہر ایک بات میں میں اس کے ساتھ شریک ہوتا ہوں, کیونکہ اس کو کبھی بسم اللہ پڑھنا یاد ہی نہیں آتا, اس وجہ سے خرم ہوں. دوسرا ساتھی کہتا ہے شیطان کا کہ بھائی معاملہ میرا جو ہے وہ بالکل برعکس ہے. یہ جو بندے کے ساتھ میں ہوں نا, وہ کبھی بسم اللہ بھولتا نہیں. گھر میں جاتا ہے تو بسم اللہ پڑھتا ہے, پہلے ہی جگہ نہیں ملتی, اب اندر داخل ہونا کیسے ہے. پھر کھانے پہ بیٹھتا ہے تو بسم اللہ پڑھتا ہے, تو وہ تو مرغ مٹن سب کچھ کھاتا ہے, مجھے ہڈی بھی نہیں ملتی ہے, کیونکہ وہ بسم اللہ پڑھ چکا ہے, اور مجھ پہ کھانا حرام ہے بسم اللہ جو پڑھ دیتا ہے. تو سوتا ہے تو پھر بسم اللہ پڑھتا ہے, تو بستر میں جگہ بھی نہیں ملتی, رات بھر ٹھنڈ میں کہ تو باہر کھڑا ہوتا ہوں یا تو دھوپ میں سوکھتا ہوں. اب یہ بندہ کبھی بسم اللہ بھولتا ہی نہیں ہے. تو میری یہ حالت ہے جو حالت تم دیکھ رہے ہو. حکایت کے انداز میں صحیح ہے یا نہیں ہے, لیکن حکایت بالکل حدیث کے مطابق ہے. تو اس طرح شیطان کو کمزور تم کر سکتے ہو اور غالب ہو سکتے ہو, لیکن وہ تمہارے ہاتھ میں ہے. تو فرشتہ کہے گا سب سے پہلے قال قرینہ ھذا ما لدی عتید, اے اللہ یہ جو ساتھ میں تھا, میری بات تو یہ سنا ہی نہیں, آج لے کے کھینچ کے تیرے سامنے لا کے رکھا ہوں میں. اللہ کہے گا اچھا, القیا فی جہنم کل کفار عنید, اٹھا کے پھینکو اس کو جہنم کے اندر. یہ سرکش بھی ہے اور یہ زبردست کافر بھی ہے اللہ تبارک و تعالی کا, ہمیشہ کفر کرتا رہا, مناع للخیر معتد مریب, اور خیر کے کاموں میں روکنے والا اور حد سے بڑھ جانے والا اور شک کرنے والا. ہمیشہ اعتقادات میں شک کرتا تھا. قیامت آئیں گی کہ بھی عذاب ہوگا کیا جی, عذاب قبر کہاں جی دیکھتے ہمیں, کب تبھی سنے کیا جی تمہیں کون سے بھی آواز, میں جا کو بکری کو بن کو دیکھا, گھوڑے کو بن کو دیکھا, کون بھی کیا بھی آواز آج کرے نہیں نا. یہ سب چیزیں کیا ہیں, جب وہاں پہنچے گا تو معلوم ہو جائے گا ہے یا نہیں ہے. تو فرمایا کہ یہ ضرور کیا کرتا تھا کہ اللہ کے اعتقادات میں یہ شک کیا کرتا تھا. کل کفار عنید مناع للخیر معتد مریب. اور چوتھی چیز کیا تھی, الذی جعل مع اللہ الہا آخر فالقیاہ فی العذاب الشدید, اللہ کے ساتھ کسی اور کو بھی الہ بنا بیٹھا تھا, اس وجہ سے اس کو پھینکو شدید تر عذاب کے اندر. اب جو ہمارا شیطان ہوگا نا وہ بھی آ جائے گا ساتھ میں, کیونکہ اس کو بھی جواب دے ہی دینا. وہ آ کے کہے گا قال قرینہ ھذا, اے اللہ دیکھ, ما اطغیتہ, میں ہرگز اس کو گمراہ نہیں کیا, ولیکن کان فی ضلال بعید, یہ پوسٹر دیکھتے ہی بھاگ بھاگ کو جاتا تھا. میں کیا کرتا ہوں, میں کیا بھی نہ زبردستی کرا, نہ کبھی ان کو گردن پکڑ کے لے کے گیا, میں خالی دکھاتا تھا, دیکھو کتنا اچھا ہے, دیکھو بولتا. انہوں پھچے تلاش کر کو, لوگاں سے قرضاں لے کو, پیسے جمع کر کو, سیدھا جا کو پہلی سیٹ پہ بیٹھتے انہوں, میں کیا بھی نہیں.
ربنا ما اطغیتہ، میں گمراہ نہیں کیا، ولکن کان فی ضلال بعید، یہ تھا ہی بہت دور کی گمراہی میں نکلنے والا۔ اللہ کہے گا قال لا تختصموا لدی، یہ بدبختو میرے پاس جھگڑا نہیں کرنا۔ بڑے لوگ بولتے ہیں نا یہی میرے پاس جھگڑا نہیں کرنا، جو باہر وہی انداز ہے۔ قال لا تختصموا لدی، اللہ کہے گا کہ دیکھو میرے پاس جھگڑا مت کرو۔ ولکن کان فی ضلال بعید قال لا تختصموا لدی وقد قدمت الیکم بالوعید، میں پہلے ہی وعید تمہیں بھیج چکا تھا، بتا چکا تھا یہ سب ہونے والا ہے، آج آ کے میرے پاس جھگڑا نہیں کرنا۔ میں انبیاء کو بھیجا، قرآن نازل کیا اور حالات کو سامنے رکھا، آخرت بتلا دی کہ ایسا ایسا ہوگا، شیطان یہ کہے گا، یہ سب باتیں پہلے ہی میں نے بتا دی، میں نے وعید بھیج دی، آج آ کے میرے سامنے جھگڑا نہیں۔ لَاخْتَصِمُوا لَدَيَّ وَقَدْ قَدَّمْتُ إِلَيْكُمْ بِالْوَعِيدِ مَا يُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ وَمَا أَنَا بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اور یہ بھی یاد رکھو میرا قول بدلنے والا بھی نہیں ہے، اب جہنم تمہاری مقدر ہے، اور یہ بھی یاد رکھو میں بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہوں، یعنی جہنم بھیج رہا ہوں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں ظلم کر رہا ہوں، اور اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ رحم کھا کے میں بات کو بدل لوں گا تو میں جنت بھیج دوں گا، یہ دونوں چیزیں نہیں ہوں گی۔ میری بات بدلتی بھی نہیں ہے اور میں ظلم کرنے والا بھی نہیں ہوں۔ کیوں؟ میں پہلے ہی پورا پروسیجر آپ کو دیا تھا کہ دیکھو بھائی تمہیں ایک شیطان سے بھی سابقہ پڑے گا، اور اس کی مدد کے لیے فرشتہ بھی تمہارے ساتھ ہوگا، رسول کو بھی بھیجا، اس کے ساتھ کتاب بھی اتاری، پھر تنبیہ بھی کیا، پھر گزرے ہوئے حالات بھی بتایا، آنے والے حالات بھی بتایا، سب کچھ بتا دیا، پھر بھی تم گمراہی میں پڑے تو حجت قائم ہو گئی۔ اب میں نہ بات کو بدلنے والا ہوں نہ میں ظلم کرنے والا ہوں، تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے، جہنم کو پکارے گا، یہ جہنم ڈالو۔ یہ بڑا ہی زبردست دل دہلا دینے والی بات ہے۔ آج ذرا موسم بھی ٹھنڈا ہے، میں کیوں نہ 10-5 منٹ زیادہ لے لوں؟ ہاں، فرمایا یوم نقول لجہنم، جہنم سے ہم کہیں گے حل امتلأت، بھر گئی ہے، بس کافی ہے، گنہگار آ چکے ہیں۔ وہ جواب دے گی وتقول حل من مزید، نہیں بھری، اور چاہیے، اور چاہیے، اور چاہیے، ڈال رہا ہے، ڈال رہا ہے، ڈال رہا ہے، جماعتیں جماعتیں اندر جا کے گر رہی ہیں۔ جہنم ہے کہ بھرنے کا نام نہیں لے رہی، اور جہنم کہے گی اے لگ تو نے وعدہ کیا تھا یہ جہنم کو بھرا کے چھوڑوں گا، لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، اللہ نے کہا تھا اتارتے ہی وقت آدم کو کہ ہم جہنم کو بھر دیں گے جنوں اور انسانوں کو ڈال کر، تو جہنم چیخے گی، پکارے گی اے اللہ ابھی جگہ خالی ہے، ڈالو اندر، اور کو ڈالو، اور کو ڈالو۔ اور جہنم کوئی کیا نہیں ہے، 1000-1500 اسکوائر فٹ کی جگہ نہیں ہے، 1 گرون 2 گرون کی جگہ نہیں ہے، 1 ایکڑ 2 ایکڑ کی جگہ نہیں ہے۔ جہنم اتنی وسیع ہے، اتنی وسیع ہے، اتنی وسیع ہے جس کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتے۔ جہنم کا ایک دروازہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ یمن سے لے کر عرب تک کا جتنا فاصلہ ہے اتنا بڑا فاصلہ ایک دروازے کا ہے، اور جہنم کا ایک دروازہ نہیں ہے، جہنم کے کتنے دروازے ہیں؟ وَإِنَّ مَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ لَهَا 7 أَبْوَابٍ، اس کے پورے 7 دروازے ہیں، پورے 7 دروازے ہیں۔ لِكُلِّ بَابٍ مِّنْهُمْ مَقْسُومٌ، اور ہر ایک دروازہ الگ 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 کیٹیگری کے لیے مخصوص ہو کے ہے، فلاں گناہ کر کے آیا اس دروازے سے جا، زنا کر کے آیا اس دروازے سے جا، شرک کر کے آیا اس دروازے سے جا، ہر ایک کے لیے، ہر ایک کے لیے تقسیم کیا ہوا ہے۔ یہ 7 دروازوں والا اتنا بڑا جہنم جس کا کوئی اندازہ نہیں ہے، اور اس میں بھڑکنے والی آگ جو ہے وہ کیسی آگ ہے، جس طرح شیر اپنے شکار پہ جھپٹ
جھپٹتا ہے، بعینی اسی طرح اس کے شعلے جھپٹ رہے ہوں گے، جیسا کہ ملک میں فرمایا تکاد تمیز من الغیظ کلما القی فیہا فوج سألہم خزنتها الم یأتکم نذیر۔ یہ جہنم غیظ و غضب سے پھٹ پڑنے والی ہوگی، اور جب بھی کوئی جماعت اٹھا کے پھینکی جائے گی اس کے اندر تو وہاں کا جو بڑا ہوگا افسر وہ پوچھے گا بھائی تمہارے پاس کوئی رسول نہیں آیا، ڈرانے والا نہیں آیا؟ وہ کہیں گے بلا قد جاءنا نذیر، آیا تھا لیکن ہماری بدبختی کہ ہم نے نہیں مانا، فکذبنا، ہم نے نہیں مانا۔ تو یہ بہت بڑا ہے معاملہ، اور جہنم کی آگ یہاں سے 70 گنا زیادہ بڑی تپش والی ہے، اور جو آگ یہاں کی ہے اس کا ایک اندازہ سورج کی آگ سے لگا لیجئے، 2.5 لاکھ گریڈ سینٹی گریڈ اتنی ہے، 2.5 لاکھ سینٹی گریڈ، جبکہ ہمارا جو ہے وہ مائنس میں ہوتا ہے، 1-2 سینٹی گریڈ کی آگ ہم ہاتھ میں نہیں چھو سکتے، وہ 2.5 لاکھ سینٹی گریڈ والا آگ کا بالکل کیا ہے ایک بہت بڑا دائرہ ہے، اور وہ آگ سے بھی 70 گنا بڑھ کے آگ، تو وہ کیا آگ ہوگی جو جہنم کی آگ ہوگی۔ اس کو اللہ تبارک و تعالی بیان کر رہا ہے کہ کأنہ جمالۃ صفر ویل یومئذ للمکذبین، کہ ایک ایک شعلہ جو لبکے گا وہ بڑے بڑے اونٹ اور محلات کے مانند ہوگا جو جھپٹے گا، اور یہ پوری جہنم اپنے پورے آگ کے ساتھ تاک میں بیٹھی ہوئی ہے کہ ان جہنم کانت مرصادا للطاغین مآبا لابثین فیہا احقابا لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا الا حمیما وغساقا جزاء وفاقا انہم کانوا لا یرجون حسابا وکذبوا بآیاتنا کذابا وکل شیء احصیناہ کتابا فذوقوا فلن نزیدکم الا عذابا۔ اللہ کہتا ہے جہنم تاک میں بیٹھی ہوئی ہے، گھات لگائے بیٹھی ہوئی ہے، مرصادا، کس کے لیے؟ للطاغین مآبا، ہر ایک سرکش گنہگار کے لیے، لابثین فیہا احقابا، لمبی مدت اس کے اندر پڑا رہے گا، لا یذوقون فیہا بردن ولا شرابا، نہ اس کے اندر کوئی ٹھنڈک محسوس کرے گا، نہ اس کو پانی کے لیے کوئی پینا نصیب ہوگا، الا حمیما وغساقا، سوائے کھولتا ہوا پانی یا زخموں سے نکلا ہوا گرم گرم پیپ، تلچھٹ جہنمیوں کے پسینے، زخم، پھوڑے پھنسیوں سے نکلا ہوا کھولتا ہوا پیپ اس کو دیا جائے گا پینے کے لیے، جب وہ مانگے گا کہ کچھ دے دو کچھ دے دو کچھ دے دو۔ حمیما وغساقا جزاء وفاقا، یہ پورا پورا بدلہ ہے۔ انہم کانوا لا یرجون حسابا، یہ اس وجہ سے کہ انہوں نے گمان نہیں کیا کہ ہمارا بھی حساب ہونا ہے ایک دن۔ وکذبوا بآیاتنا کذابا، انہوں نے جھٹلایا، بہت بڑی جھٹلاہٹ، تکذیب کی۔ وکل شیء احصیناہ کتابا، لیکن ہم دنیا میں ان کا ایک ایک ایکشن لکھتے رہے لکھتے رہے لکھتے رہے۔ فذوقوا فلن نزیدکم الا عذابا، کوئی زیادتی ان کے اندر نہیں ہوگی سوائے عذاب کے۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ جہنم کے سلسلے میں اس سے شدید تر آیت پورے قرآن میں کہیں نہیں ہے، یعنی جب بھی وہ کہیں گے کہ عذاب کو کم کر تو اللہ کہے گا کہ عذاب کو بڑھا دو، فذوقوا فلن نزیدکم۔ پھر کہیں گے اللہ بہت عذاب ہے کم کر، الٹا کہے گا کہ دگنا کر دو۔ پھر کہیں گے اللہ بہت عذاب ہو رہا ہے کم کر، تیسرا کہے گا کہ پھر دگنا کر دو۔ اور عذاب میں الگ الگ ویرائٹی آنا شروع ہو جائیں گی، پہلے کالے رنگ کے کسی آگ میں تھے تو کہے گا کہ گڑا بنا کے ڈال دو، تیسرے بار کہے گا کہ گڑے میں بھی ان کو گرمی اور زیادہ ہو رہی ہے، کہے گا کہ ستون بنا کے بند کر دو، چوتھے میں کہے گا کہ اژدہے چھوڑو، پانچویں میں کہے گا کہ بچھو چھوڑو۔ جہنم کا ایک بچھو کہتے ہیں کہ ایک اونٹ کے برابر ہوگا، ایک بچھو کیا ہے؟ ایک اونٹ کے برابر ہوگا۔ اگر وہ دنیا میں آ کے سانس لے لے، وہ دنیا میں آ کے سانس لے لے تو اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ کوئی پودا زمین کے اندر اس زہر کی وجہ سے اگ نہ سکے گا۔ یہ جہنم ہے، یہ جہنم ہے۔
اس پر سے گزرنا ہے، نیک و بد ہر ایک گزرنا ہے، بغیر اس کے گزرنے جنت داخل نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ کہتا ہے یوم نقول لجہنم، ہم جہنم سے پوچھیں گے حل امتلأت، بھر گئی تو، وتقول حل من مزید، وہ کہے گی کہ نہیں اللہ اور چاہیے اور چاہیے اور چاہیے۔ تو یہ جہنم ہماری طاق میں ہے، وہ کہتی ہے اور چاہیے، اور ڈالو اور ڈالو اور ڈالو، جگہ ہے جگہ ہے جگہ ہے، سب کو ڈال دے گا، سب کو ڈال دے گا، کوئی مجرم باقی نہیں۔ پھر پوچھے گا بھر گئی، کہے گا کہ اللہ جگہ ہے، حل من مزید، اور جگہ ہے، کہے گا کہ ابھی نہیں بھری، کہے گی کہ نہیں اور تیرا وعدہ ہے تو بھرا کے چھوڑے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمانیت جوش میں آئے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحیمیت جوش میں آئے گی۔ اللہ کہے گا کہ جہنم تو بھرتی ہی نہیں ہے، میرے پورے بندوں کو کھا گئی، پورے مجرم اندر جا چکے ہیں، پھر بھی بھرتی نہیں ہے، تو اب تیرے لیے میرا پیر کافی ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں بخاری و مسلم کے کہ اللہ تبارک و تعالی جہنم پہ اپنا قدم رکھے گا تو وہ کہے گی کہ بس بس بس، اب بھر گئی اب بھر گئی اب بھر گئی۔ جنت بھی بہت وسیع ہے، جنت بھی بہت وسیع ہے، اللہ بندوں کو ڈالتا جائے گا ڈالتا جائے گا ڈالتا جائے گا۔ جنت کہے گی ہے کوئی اور، ہے کوئی اور، اوکے جگہ ہے جگہ ہے، اللہ ڈالے گا اللہ ڈالے گا، سب نیک بندے اندر چلے جائیں گے، لیکن جنت میں اور جگہ خالی ہے۔ جنت بہت بڑی ہے مسلمانوں، تمہارے اپنے فرقوں کے اندر جنت نہیں ہے، یہ ہماری بدبختی ہے، ہم نے فرقے بنا لیے اور ہر کوئی فرقہ کہتا ہے کہ ہمارے لیے جنت ہے، گویا کہ کیا ہے 1,500 یا 1 ایکڑ کی زمین ہے وہ جنت۔ یہ ہماری بدبختی ہے، ہم کہتے ہیں کہ فلاں کے اندر آ جاؤ اس میں جنت ہے، وہ فرقہ کہتا ہے کہ نہیں یہاں آؤ اس میں جنت ہے، وہ پیری مریدی کا فرقہ کہتا ہے اس میں آ جاؤ اس میں جنت ہے۔ جنت تھوڑی اتنی چھوٹی ہے 1 ایکڑ 2 ایکڑ کی، بہت وسیع ہے، آدم سے لے کر آخری انسان تک جو بھی نیک ہوگا اس کو جنت ملے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جنت نصیب فرمائے، جنت میں جنت الفردوس نصیب فرمائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے، حوض کوثر پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پیالہ نصیب فرمائے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جنت بھی کہے گی ابھی بھری نہیں ابھی بھری نہیں ابھی بھری نہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی پھر رحمانیت جوش میں آئے گی۔ وہاں اگر بھری نہیں تو کسی کو نئی مخلوق نہیں بنائے گا، کیونکہ ظلم ہو جائے گا، کسی کو نئی مخلوق بناتا اور جہنم میں ڈالتا تو یہ اللہ کا ظلم ہوگا، تو اللہ یہ ظلم نہیں کرتا، تو اللہ اپنا پیر رکھے گا اور جہنم کو بند کر دے گا۔ لیکن جنت جب کہے گی اور چاہیے اور چاہیے اور چاہیے، تو اللہ کہے گا کہ اچھا جنت کو میں بھرتا ہوں، پھر اپنے حکم کن سے ایک مخلوق کو بنائے گا۔ اللہ اکبر، وہ کیا مخلوق ہوگی؟ اپنے امر کن سے ایک مخلوق کو بنائے گا، پھر اس مخلوق کو لے جا کے کہے گا کہ جنت میں رہو، اس سے پوری جنت بھر جائے گی۔ یفعل ما یشاء ویقدر، وہ جو چاہے جب چاہے کرنے پر قادر ہے، یہ اللہ کا رحم ہے۔ جنت جہنم ایک مرتبہ لڑائی کی، جھگڑا کی، جہنم نے کہا دیکھ میرا ٹھکانہ کیا ہے پتہ ہے، میرے پاس ہر متکبر آئے گا، ہر ظالم بادشاہ آئے گا، میرے پاس تگڑے بندے آئیں گے، میرے پاس ظالم ہی آئیں گے، تو میں ہی طاقتور ہوں۔ جہنم نے کیا کہا؟ جنت سے کہا، کیا کہا؟ دیکھ میرا مقام کیا ہے، میرے پاس ظالم آئیں گے، میرے پاس تگڑے بندے آئیں گے، میرے پاس گنہگار آئیں گے، تو اس لحاظ سے میں ہی طاقتور ہوں۔ جنت نے کہا میرے پاس کمزور لوگ آئیں گے، میرے پاس اللہ والے آئیں گے، میرے پاس وہ آئیں گے جو مظلوم ہیں، میرے پاس وہ آئیں گے جو دنیا میں کوئی وقت کوئی نام نہیں رکھتے، اللہ ان کو جنت دے گا، اس لحاظ سے تو میں کمزور ہی ہوں۔ تو اللہ نے جوابات دونوں کے سنے تو کہا کہ جنت کو، جنت یہ میری رحمت کی نشانی ہے، جس کو چاہوں گا اس کو ڈالوں گا۔ پھر جہنم سے کہا کہ جہنم یہ میرے عذاب کی نشانی ہے، جس کو چاہوں گا ڈالوں گا، مجھ پر کوئی پوچھنے والا نہیں۔
لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. تم جو کچھ بھی کرتے ہو اس کا میں پوچھ سکتا ہوں، لیکن میں جو کرتا ہوں کوئی ایک نہیں ہے جو مجھ سے پوچھ سکتا ہے. قادر مطلق ہے. اور سلسلہ ہے آگے، وقت اجازت نہیں دے رہا ہے مجھے. یہ سلسلہ آگے چلے گا قاف کا کہ اللہ تبارک و تعالی پھر ان آیات میں کیا کہہ رہا ہے. جو کچھ ہم نے سنا ہے، دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے دلوں تک بات کو پہنچا دے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھ عطا کر دے، اس دنیا کی حقیقت ہمارے دلوں پر آشکارا کر دے، اور آخرت کی زندگی کے لیے تیاری کرنے کی سعادت نصیب فرما دے. ھذا وباللہ التوفیق. صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد. اسأل اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم. As I look to nature's beauty, dazzled am I, knowing everything calls on you, the Lord Most High. الله الذي يهدينا جميعا، الله الذي نعتز به جميعا. Allahu, 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 Allah, Allahu, 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 Allah, Allahu, 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 Allah. Rehmat-e nitawar کرتا ہے تو، برکتوں سے دامن بھرتا ہے تو. Wer ist der Mächtigste und der Barmherzigste? Wer hört unsere